مارچ 2023 مصر میں ہوئی ایک ایسی دریافت جس نے صدیوں سے ہونے والی تحقیق پر سوال کھڑے کر دیے۔ ماہرین جہاں اس عجیب و غریب اور پراسرار دریافت پر دنگ تھے، وہیں اب ساری کی ساری ہسٹری اور مصر پر کی جانے والی تحقیق پر بھی شک پڑ گیا۔ کچھ اسرائیلی ماہرین ارض کے مطابق اب یہ گتھی سلجھنے لگی ہے کہ کیا اہرام مصر دی گریٹ پیرامڈز انسانوں نے ہی بنائے تھے یا پھر کوئی اور مخلوق ہم سے پہلے یہ سب کر کے گئی۔ کیونکہ اگر ہم تحقیق کریں تو جو پتھر اہرام کی تعمیر میں لگائے گئے ہیں ان کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے۔ اہرام میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں۔ فرعون کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگا ہے صرف اس کا وزن 70 ٹن یعنی 70,000 کلو گرام ہے، اور آج تک کوئی یہ حل پیش نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا وزنی پتھر چھت پہ لگایا۔ اسی طرح اہرام کی بلندی 149.4 میٹر ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان 149.4 ایگزیکٹلی سیم ملین کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اہرام کے اندر جانے کا راستہ ایک ستارہ یعنی شمالی پول کی سمت بتلاتا ہے، اور سائرس سٹار اندرونی راستہ اس طرف اشارہ کرتا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم آیت نمبر 49 میں آیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ گوشت کا تازہ خون آلود ٹکڑا کسی بھی اہرام کے کمرے میں رکھیں گے تو وہ سڑے گا نہیں۔ اسی طرح کے کئی ایسے راز، ایسے سوال ہیں جن کا جواب ابھی تک نہ سائنس دے سکی نہ یہ ماہرین دے سکے۔ اب اس نئی تحقیق نے جو انتہائی گہرائی پر جا کے ملنے والے ایک ٹیمپل سے 2000 کے قریب بھیڑ کے اسکل ملے ہیں، اس نے نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک مصری ماہر سیاحت اور نوادرات کا کہنا ہے کہ اس سے وقت کے لوگوں کے مذہب کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ بی بی سی نے اس پہ رپورٹ کیا، ان کے مطابق یہ مینڈوں کے سر کسی کو نذرانے میں دیے گئے تھے۔ اسی طرح کے کئی اور سوالات کئی میڈیا ٹیمز نے پوچھے ہیں۔ خاص طور پر جو بات پراسرار اور عجیب ہے وہ ان کھوپڑیوں کا سائز اور وزن ہے۔ عموماً ایک بھیڑ کے اسکل کا جو سائز اور وزن ہوتا ہے، مصر کی یہ اب تک کی سب سے گہرائی میں دریافت ہونے والے ٹیمپل سے ملنے والی یہ 2000 مینڈوں کے اسکل اس سے وزن اور حجم میں 4 گنا بڑے ہیں۔ خاص طور پر جو بات حیران کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2000 بڑے اچھے طریقے سے کیمیکل لگا کر ممی فائڈ کیے گئے اسکل تھے، اور ایک اور خاص بات، ان اسکلز کو ایک خاص ترتیب سے جوڑا گیا تھا جس سے یہ گمان چاہتا ہے کہ یہ کوئی جانور نہیں بلکہ ان اسکلز کے ساتھ کوئی انسانی جسم نما کوئی چیز تھی۔ اسرائیلی ماہرین کے مطابق اس کرۂ ارض پر انسانوں سے پہلے ایک ایسی کوئی نسل موجود رہی ہوگی، کیونکہ اب مصر میں بھی جیسے جیسے گہرائی کرتے جا رہے ہیں اور ماہرین آثار قدیمہ جس طے تک پہنچ چکے ہیں، اب اس میں انسانوں کی ممیز نہیں مل رہی ہیں بلکہ عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں۔ اکتوبر 2022 میں حنوط شدہ کتے، ہرن اور منگوز کی ممیز ملیں۔ ان سب کو نیو یارک یونیورسٹی کے ایک امریکی ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیا۔ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے آپ کو اس وقت کی تاریخ کو پڑھنا پڑتا ہے، جیسے رمیز II یہ بادشاہ مصر پر 1304 سے 1237 قبل مسیح تک اس نے حکومت کی۔ یہ تقریباً 7 دہائیوں تک اس نے اپنی حکومت وہاں برقرار رکھی۔ انسانوں کے پاس جو بھی اس وقت ان سے ریلیٹڈ معلومات اور انفارمیشن ہے وہ مصر کے تہہ خانوں سے ملنے والی یا تو یہ باقیات ہیں یا صرف یہ ممیز ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انسانوں کے کام ہیں؟ کیا اب کھدائی کرتے کرتے ماہرین زمین کی جس تہہ تک جا چکے ہیں وہ تہہ انسانوں کے دور کی تھی، یا اس سے پہلے کوئی اور مخلوق اس کرۂ ارض پر اپنا وجود رکھتی تھی؟ ہم اگر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے زمین پر صرف جن آباد تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا اور کہا کہ اے ابو الجن سموم، تو کوئی آرزو کر۔ سموم سب سے پہلے کرۂ ارض پر پیدا کیے جانے والے جن کا نام تھا۔ اسلامی، اسرائیلی، کرسچنز تمام روایات سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مختلف سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اب کی ملنے والی ممیز اور باقیات کسی اور طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ان سوالات کو اور ان ریڈلز کو سولو کر دیا جائے گا؟